کے اندر یہ تفجار والی پیدا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، وہ زندہ قوموں کی صف میں کھڑے ہونے کے اہل ہی نہیں رہ سکتی، قوم رک جائے گی۔ جہیم کے معنی یہ رک جانے والے۔ زندگی تو ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے چلتی ہے نا، قومیں یہاں چلتی ہیں، پھر قرآن کی روح سے جو زندگی بسر کرنے والے اور مقامات بھی ان کے آگے ہیں، لیکن جو فجار کی قسم کے لوگ بنتے ہیں وہ رک جاتی ہے ان کی ترقی، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جہیم کے یہ معنی ہیں، صرف جہنم کہہ دینے سے تو بات نہیں چلتی۔ تو یہ تو ہمارا روز کا تجربہ ہو گیا کہ واقعی فجار قومیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، جہیم میں ہوتی، رک جاتی ہیں۔ روز چلاتے ہیں ہم اتحاد پیدا کرو، وحدت پیدا کرو، واز ہے، پیدا کیسے کرو؟ یہ بات کرتے کرتے جس وقت اذان ہوتی ہے تو اسی وقت ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس قوم کے، کوئی اس مسجد میں جاتا ہے، کوئی اس مسجد میں جاتا ہے۔ ان قوم کے اندر اتحاد اور وحدت کے واز کہنے سے، لیکچر لینے سے ہو سکتی ہے پیدا بات۔ فجار مستقلاً تفرقہ اور فرقہ بندی مذہب کے اندر بھی جو اسلام کے اندر پیدا کرنے والی، ایک تو قومیت کے اعتبار سے ہم فجار، افغانی یا یونانی یا ہندی یا خراسانی ہو، تو اقبال نے جو گنائے ہیں، اور ہم گنا سکتے ہیں اس وقت مسلمان ساری دنیا کی مختلف قوموں میں بٹے ہوئے فجار، ہر قوم کے اندر مذہبی فرقہ بندی اور زیادہ فجار، فاجر سے بھی فجار۔ تو جہیم نہیں ہوگا ان کے لیے تو کیا نعیم ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ یہ کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ یصلونھا یوم الدین، وہی یوم الدین، مکافات عمل، نتائج جب ان کی روش زندگی کے سامنے آئیں گے تو یہ دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ ہم تو واقعی رک گئے ہوئے ہیں، قوموں کے صف میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ترقی رک چکی، ارتقاء کی منازل ختم ہو گئی ہمارے لیے۔ جہیم یصلونھا، کیا بات! کہا جہیم یا جہنم کے متعلق ان کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک قیامت آئے گی، وہاں رکھی ہوئی ہے کوئی جہنم، اور ذہن میں بھی ہمارے ایسے ہے کہ وہاں کوئی بہت بڑا ایک تو میدان ہوگا، جہاں میدان میں قیامت اور حشر ہوگا، وہاں میزان ہوگی، وہاں قوم آئے گی۔ پھر ایک طرف ایسے تصور میں ذہن میں آتا ہے نا یہ کہ ایک طرف جائیں گے تو وہاں باغات ہوں گے، وہ جنت ہوگی، ایک طرف جہنم، جیسے بہت بڑے کوئی گڑھے کھودے ہوئے ہوں، اس میں وہ کوئی آگ جل رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، وہ کہیں تم سے دور نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، تمہاری نگاہوں سے تم تو اسے نہیں آج دیکھ رہے، وہ تمہیں اب بھی دیکھ رہی ہے۔ وہ نکبت و ظہور حالی جو قوموں پہ آتی ہے وہ تو قوموں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، قومیں اسے نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ جہنم یا جہیم کے متعلق کہنا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، یہ اس کی نگاہوں سے یہ غائب نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے، وہ انہیں اب بھی دیکھ رہی ہے۔ تو جہنم کی تو یہ کیفیت، یہ پہلے بھی یہ مقامات آ چکے ہوئے ہیں۔ دو ایک مقامات بڑے اہم ہیں۔ 29/54 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری پارہ ہے، آخری بار یہ باتیں آ رہی ہیں۔ پہلے اگر آپ احباب نے اس کے حوالے نہیں لکھے ہوئے تو لکھ لیجئے گا، یہ کام آئیں گے۔ بہرحال کہیں
اور نہ وہ دیکھنا ہو تو تبویب القرآن جو میری ہے اسے کنسلٹ کر لیجئے گا، اس میں بھی یہ چیز مل جائے گی۔ 29/54 ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ تمہیں اب بھی دیکھ رہی ہے، دیکھ ہی نہیں رہی۔ وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ تو تمہیں گھیرے ہوئے ہے اس وقت، تمہیں دیکھ ہی نہیں رہی، وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ پریشانیاں اور مصیبتیں، نکبت اور زبوں حالی، مفلسی اور ادبار ہماری قوم پہ جو ہے چھایا ہوا، ہم بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہی ہے جسے محیط کہتے ہیں۔ وہ گھیرے ہوئے ہیں تمہیں چاروں طرف سے، تم ہی آنکھیں نہ کھولو تو اور بات ہے، تمہیں وہ نہ نظر آئے تو اور بات ہے، وہ تو دیکھ بھی رہی ہوئی ہے، گھیرے ہوئے ہیں تمہیں چاروں طرف سے۔ 29/54 ایک اور حوالہ ہے۔ 79/36 اس وقت وہ جہنم نگاہوں سے جیسے اوجل ہے، پنہاں ہے، دبا ہوا ہے، سامنے نہیں ہے۔ اس وقت کیا کیا جائے گا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اسے نمایاں کر دیا جائے گا، ابھار کے سامنے لایا جائے گا، نمایاں کر دیا جائے گا۔ بارز اور مستتر دو الفاظ ہوتے ہیں یہ گرامر کے بھی، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو جو آنکھوں سے اوجل یا نمودار نہ ہو اسے نمودار کر دینا، پنہاں جو ہے اس کو بارز کر دینا، بلند کر دینا، سامنے لے آنا۔ وہ جہنم کو بارز کر دیا جائے گا، وہ اب بھی تمہیں گھیرے ہوئے ہے، لیکن اگلا لفظ ہے عزیزان من، جہاں پھر وجد آ جاتا ہے انسان کو۔ برزت الجحیم، نمایاں کر دیا جائے گا، لمن یرا، لیکن صرف اسے جو دیکھ سکتا ہے، آنکھوں والے کے لیے، اندھا اسے پھر بھی نہیں دیکھ سکے۔ کیا بات ہے۔ اور یہاں سے ایک دوسری چیز آئی ہے سامنے، اور وہ بڑی ہی عمیق اور لطیف ہے، بہت بڑا ایک عظیم نقطہ۔ کون سا نقطہ قرآن کا عظیم نہیں ہے؟ جہنم کو نمایاں کر دیا جائے گا، ابھار کے سامنے لے آیا جائے گا۔ یہاں پھر وہ جہیم یا جہنمی کا لفظ کچھ آیا ہے، یہ ہوگا کیا؟ یہ ہے عزیزان مان، جسے نوٹ بھی کیجئے گا اور بار بار غور کیجئے گا، اس کے اوپر سارا فلسفہ یہاں اس کا جزا سزا کا اور جہنم کا آ گیا ہے، 2-4 لفظوں کے اندر، ایک آیت کے اندر۔ کیا چیز ہے جس کو نمایاں کر دیا جائے گا؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ تم نے نامواریاں کی ہوں گی، جرائم کیے ہوگے، غلط کام کیے ہوگے، وہ جو ہیں بَدَا لَهُمْ، ان کو انہیں نمایاں کر کے تمہارے سامنے لے آیا جائے گا۔ تو گویا یہی جہنم ہے۔ انسان کی غلط کاریاں جتنی بھی ہیں، اقدار خداوندی کے خلاف جو کچھ بھی اس نے کیا ہوا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر تو خود اس کی نگاہوں سے بھی چھپا ہی رہتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہ جسے کہا ہے کہ جہنم کو وہ برزت الجحیم، نمایاں کر کے جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا، ابھار کر، نمایاں کر کے ابھار کے لے آیا جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے جس کو ابھارا جائے گا؟ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ کیا تھا وہ تم نے نگاہوں سے اپنے اوجھل کر دیا تھا، اسے محسوس طور پر تمہارے سامنے لے آیا جائے گا۔ یہ ہے جہنم۔ اور جب اس خصوصیت کو سامنے لایا جاؤ، قرآن نے جو کہا ہوا ہے، تو عزیزان من وہاں پہنچ کے تو میں عرض کرتا ہوں چیخ نکل جاتی ہے انسان کی۔
کہ وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے. یہاں ہم ایک دوسرے میں بس کے رہتے ہیں، معاشرے میں تعلقات ہوتے ہیں، بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو اس سے چھپا کے ہم کرتے ہیں. محبت ظاہر کرتے ہیں، تعلق ظاہر کرتے ہیں، دوست بنتے ہیں، ہمدرد بنتے ہیں. دل میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ہو جائے، دیکھو تو صحیح میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ساری زندگی اس طرح سے گزرتی کہ پتہ ہی نہ چلے اس کو. بڑے معتبر بنے بیٹھے ہیں، میں بھی درس قرآن دے رہا ہوں، معزز بنا ہوا ہوں، مقرر بنا ہوا ہوں، بزرگ بنا ہوا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، سب کچھ بنا ہوا ہوں. سینے کے اندر کچھ اور ہے، اس کے خلاف ہے، جسے نہ یہ معتقدین دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ دوست ملنے والے دیکھ سکتے ہیں. ان کے اندر بڑا معزز بنا ہوا دنیا سے جاتا ہوں. سوچیے عزیزان من کہ وہاں یہ لوگ سامنے موجود ہوں اور وہ جو سینے میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ بے نقاب ہو جائے. اس سے بڑا جہنم اور کیا ہوگا ان کے سامنے. یہ ہے جو کہا ہے بدالہم سیئات، وہ چیزیں جو چھپائے ہوئے تھے تم ان لوگوں سے یہ سامنے ہوں گے، اور وہاں یہ تمہارا سینہ شک کر کے ایک ایک کی بات نمایاں طور پہ سامنے لے آئیں گے کہ یہ تھی جو اس کے متعلق تم سوچتے تھے اور یہ تھا جو تم دکھاتے تھے. منافق کی تو ایک بات کہیں کھل کے سامنے آ جائے، اگر اس میں غیرت اور حیا باقی ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. اور جہاں پوری کی پوری زندگی کی ساری منافقتیں جو ہیں ان لوگوں کے سامنے آ جائیں جن کے خلاف یہ کچھ کیا تھا اور معتبر اور ان کے دوست بنے ہوئے تھے، اس سے بڑا جہنم اور کیا ہوگا. تو آپ نے غور فرمایا قرآن نے کیا کہا؟ ایک دفعہ کہا کہ جہنم کو بارز کر دیا جائے گا، نمایاں اور نمودار کر دیا جائے گا. دوسری جگہ کہا کہ خود تمہارے یہ اعمال جو تھے جو تم نے چھپائے ہوئے تھے ان کو باہر لے آیا جائے گا. تو جہنم تو یہی ہے عزیزان من، یہ کچھ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں وہ آگ اور آگ میں جسم کو جلنا اور چیخنا وہ تو جہنم کچھ ہے ہی نہیں ہے. جہنم تو یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ وہی یوم الدین جو کہا، اعمال کی جزا کا دن. اور آگے ہے کہ عزیزان من بڑی عظیم چیز. پہلے ہی سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین جو ہم پڑھے، سارے قرآن میں یوم الدین آیا، اور ما ادراک ما یوم الدین یہاں کا کچھ پتہ بھی ہے یوم الدین کیا ہوتا ہے. اور اب وقت ہو گیا آج، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے. آخری آیت تک سمجھ لیجئے، یا 18ویں آیت تک سورہ آل انفطار کی ہم آ گئے. اس کے بعد ہم آئندہ لیں گے. دو اعلان بڑے ضروری، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک تو یہ کہ اگلے جمعے کو عید آتی ہے، تو وہ اس دن تو پھر درس ہو سکے گا، عید کی نماز میں ہم مصروف ہوں گے. تو اگلے جمعے کو درس کا ناغہ ہوگا، چھٹی ہوگی. اس کے بعد کا جو جمعہ آئے گا پھر وہ درس ہوگا، اور اس میں وقت جو ہے 8:30 کی بجائے 9 بجے اب ہوگا، کیونکہ دن جو ہے اب چھوٹے ہو گئے ہیں. یعنی 7 تاریخ کا جمعہ درس نہیں ہوگا، 14